لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أول الأيد والعبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عني أبا القاسم محمد اللهم صل وسلم على صاحب الدعوة النبوية على سولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمياثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية والحجة القائمية اما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک توبہ وتمتعہ فیہا طویلا عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء کل کی طرح آج پھر ہمیں دہرانا پڑ رہا ہے کہ بیچ میں جگہ پڑی ہوئی ہے اور ہمارے برادران پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مل کے بیٹھیں سب سے ایک دوسرے سے اور سلسلہ جاری رہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ جو باہر حضرات اس وقت بیٹھے یا گھوم رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جنت سج چکی ہے، آ جائیں مزہ لے لیں آ کے، ورنہ یہ سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جتنی کوتاہی کریں گے اتنا ہی آپ مرادوں سے دور رہیں گے۔ میں آغاز کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے آج میں اپنا انداز بدل کر آغاز کر رہا ہوں۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ،
اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، اور ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہیں 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ۔ تو اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی۔ حیدر حیدر سارے یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے، اور یہی تماچا دربار یزید میں جا کر حسین کی بہن زینب نے یزید کے مارا، فرش عزا بچھا کر۔ اور میں اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں، مصرع ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ علامہ کا شعر ہے۔ اچھا، آپ نے پہلا مصرع تو غور سے توجہ سے سنا، اس میں کوئی آپ کو کمی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جو دوسرے مصرع میں ہمیں ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ اچھا، امام حسین کا قتل ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ یزید کا نام مٹ گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا، جب اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا ہے تو اسلام مرا کب تھا؟ بھائی خاموشی کیوں طاری ہو گئی؟ مرا نہیں، لیکن اس کے اثرات ایسے ہو گئے تھے کہ اسلام اس جگہ پہنچ چکا تھا کہ اگر اہل بیت اسلام کا دامن نہ پکڑتے تو اسلام وہیں سے ختم ہو جاتا۔ اسی لیے علامہ نے کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا، اسلام کی نوبت مرنے کی آئی کب تھی؟ جو اسلام محمد لے کر آئے تھے، عرب میں جب کفر کی حالات تھے، کفر کا دور تھا، اس وقت اللہ نے محمد کو بھیجا اسلام دے کر کے جاؤ اس کی تبلیغ کرو، لوگوں کو پہنچاؤ۔ آئے محمد اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسلام محمد سے چلا، اس کے بعد آیا علی تک، علی کا دامن اسلام نے پکڑا۔ اب جہاں علی ہے وہاں اسلام ہے۔ علی منبر پہ، اسلام منبر پہ، علی میدان میں، اسلام میدان میں، علی دوش رسول پر، اسلام دوش رسول پر، علی جہاں ہے اسلام وہاں ہے۔ اسلام کا بچپن محمد سے شروع ہوا تھا، اسلام کو جوان علی نے کیا۔ اسلام کو جوان علی نے کیا۔ یہ علی کا دامن اسلام نے کب پکڑا؟ مقام خم میں، جب رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اسی دن سے اسلام نے علی کا دامن پکڑ لیا، آ گیا اسلام علی کے ہاتھ میں۔ وہ دور آیا کہ جب منبروں سے علی کو گالیاں دی جانے لگی، اس وقت اسلام کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ مرنے کے لیے مجبور ہو رہا تھا۔
اتنا مسلمانوں نے اسلام کو گرا دیا تھا کہ اسلام مرنے کی نوبت پہ آ گیا۔ اصل میں اس کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی؟ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اسلام مرنے کی نوبت اسلام کی آئی کب تھی؟ اسلام مرنے کب لگا تھا؟ ارے اسلام اس وقت مرنے لگا جب صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی گئی۔ اسلام اس وقت مرنے لگا جب صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی گئی۔ اسلام اس وقت دم توڑنے لگا ارے جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی۔ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی۔ ایک نااہل شرابی تخت پہ آ گیا۔ اسلام اس وقت مرنے لگا۔ اب اسلام کی وہ حالت آ گئی کہ اسلام کو کسی نہ کسی کا دامن پھر پکڑنا تھا۔ آیا حسن کے پاس، حسن کے ساتھ چلتا چلتا آ گیا حسین کے پاس۔ حسین نے اسلام کو لیا، آیا کربلا کے میدان میں۔ حسین نے اپنی گردن کٹا دی، اسلام کو بچا دیا۔ حسین کی ذمہ داریاں ختم۔ اب اسلام نے دامن کس کا پکڑا؟ زینب کا۔ اب جہاں جہاں زینب جا رہی ہے اسلام بھی وہیں جا رہا ہے۔ زینب دربار میں، اسلام دربار میں، زینب بازار میں، اسلام بازار میں۔ آ کے اسلام رک گیا زینب کے ساتھ دربار یزید میں۔ دربار یزید میں آ گئی زینب دربار یزید میں۔ اچھا یہ خطبہ ہے شہزادی زینب کا جو دربار یزید میں دیا تھا۔ تاریخیں لکھتی ہیں، روایتوں کے جملے ہیں کہ اس سے پہلے یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک فقرہ کہہ رہا تھا کہ حسین باغی ہو گئے تھے اس لیے کربلا میں نے حسین کو مار دیا۔ یہ حسین کا سر ہے، یہ ان کے اہل خانہ ہیں۔ یہ جملہ دہرا رہا تھا کہاں؟ تخت پہ بیٹھا ہوا۔ جتنے سپاہی تھے اس کے سب واہ 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 کر رہے تھے، مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ اچھا جب یہ دہرا رہا تھا تو زینب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ زینب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے بھیا کو باغی کہہ رہا ہے۔ جو انسانیت کے لیے جنہوں نے قربانی دی، اسلام کے لیے جنہوں نے قربانی دی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ باغی ہو گئے تھے۔ اب زینب کھڑی ہونا چاہ رہی ہے کچھ کہنے کے لیے۔ یزید دیکھتا ہے کہ زینب کھڑی ہو رہی، فوراً بٹوا دیتا ہے۔ کیوں؟ 3 بار زینب کھڑی ہوئی یزید کو جواب دینے کے لیے، لیکن یزید نے حکم دیا سپاہیوں کو جاؤ اس خاتون کو بٹھا دو۔ جب 3 بار زینب کو بٹھا دیا گیا تو جو یزید کے دربار میں جو اس کے سپاہی بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کہا کیوں بٹھا دے رہے ہو؟ یہ ضعیف عورت ہے، اس کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے، اس کو بولنے دو، یہ کیا بولے گی؟ تو یزید نے کہا تمہیں پتہ نہیں، ارے یہ اس قبیلے سے ہے جہاں تلواروں سے نہیں یہ جملوں سے مار دیا کرتے ہیں۔ یہ اس خاندان کی ہے خاتون کہ جہاں تلواروں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ زبانوں سے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ زینب کو بٹھا دیا گیا۔ پھر جب زیادہ اصرار بڑھا، یہاں پہ مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ زینب و کلثوم بھی تھی بادشاہ کربلا۔ زینب اچھا 2 بہنیں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں علی کی، 2 بیٹیاں زینب ام کلثوم، دونوں بطنیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ دونوں بیٹیاں فاطمہ کی، دونوں بیٹیاں علی کی، لیکن روایتوں کے جملے ہیں، کہیں بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کربلا سے لگا کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، شام سے لے کر پھر واپسی تک کربلا، کلثوم ہر مقام پر خاموش نہیں، زینب بولتی گئیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے خاص وجہ معلوم کیا تھی؟ زینب و کلثوم بھی تھی بادشاہ کربلا، زینب و کلثوم بھی تھی بادشاہ کربلا۔
خیمہ ایثار سے دی کو بچانے کے لیے تو کہہ رہی تھی شام میں کلثوم کی خاموشیاں ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے، ایک بہن کافی ہے ظالم کو مٹانے کے لیے۔ زینب کھڑی ہونا چاہ رہی تھی، یزید بٹھا دیا کرتا تھا۔ جب زیادہ اصرار بڑھا تو یزید کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ جاؤ زینب سے کہو بولے کیا بولنا چاہ رہی ہیں۔ زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، زینب نے بڑا طویل خطبہ دیا، اس میں زینب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے خطبے میں، جب میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اہل بیت نے بہت کم مقامات پر خدا کی قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مقامات پر خدا کی قسم کھا جاتے ہیں، لیکن اہل بیت نے بہت کم مقام پر خدا کی قسم کھائی ہے۔ زینب نے کھڑی ہوئی طویل خطبہ دیا، خطبے کے درمیان ایک جملہ کہا فواللہ تمحو ذکرنا، خدا کی قسم یزید تو نام حسین مٹا نہیں سکتا، خدا کی قسم تو نام حسین مٹا نہیں سکتا۔ اتنے میں مؤذن کھڑا ہوا اذان کے لیے، جیسے ہی نمازان کی آواز سنی، جیسے ہی محمد الرسول اللہ کا نام آیا، زینب نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا اے یزید ذرا اس کو سن، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ تو حسین کا نام مٹانا چاہ رہا ہے اور خاندان بنی ہاشم کو مٹانا چاہ رہا ہے۔ غلط فہمی ہو گئی تھی یزید کو کہ میں نے نام حسین مٹا دیا، خاندان بنی ہاشم مٹا دیا، لیکن زینب دربار میں کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبے کے درمیان زینب نے کہا یزید اب میں تجھ سے ایک سوال کر رہی ہوں، ذرا اس کا جواب دے۔ زینب نے چاروں طرف دربار کو دیکھا، دیکھنے کے بعد زینب نے کہا یزید سن، میں علی کی بیٹی عباس کی بہن بن کر تجھ سے آج ایک وعدہ کر رہی ہوں کہ یہی تخت ہوگا، یہی شہر ہوگا، یہی دربار ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی دربار ہوگا، یہی تخت ہوگا، یہی شہر ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی نہ تیرے سپاہی ہوں گے۔ میں زینب علی کی بیٹی عباس کی بہن بن کر، کہاں ہے شہزادی زینب کا روزہ؟ شام میں، اسی شام میں جہاں یزید تخت پہ بیٹھا ہوا اپنی حکومت کر رہا ہے۔ کیا کہا زینب نے؟ یہی دربار ہوگا، یہی تخت ہوگا، یہی شہر ہوگا، سپاہی دوسرے ہوں گے، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیری حکومت ہوگی، نہ تیرے سپاہی ہوں گے، یہی شہر ہوگا، میرا روضہ ہوگا، اور شہر کی ہر دیوار پہ لکھا ہوگا زینب کے شہر میں خوش آمدید۔ مجھے آپ لوگوں کی آواز سے زیادہ تیز قاسم بھائی کی آواز لگ رہی ہے۔ ایک باواز ہے، بلند صلوات پڑھیں چاہے تو چاہتے۔ زینب نے کیا کہا اس سے؟ یہی دربار ہوگا، تخت بھی یہی ہوگا، شہر بھی یہی ہوگا، نہ تو ہوگا نہ تیری حکومت ہوگی، میرا روضہ ہوگا، علی کی بیٹی کی حکومت ہوگی۔
شہر کی ہر دیوار پہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی سیدہ زینب، زینب کے شہر میں تمہارا ویلکم۔ اب زینب نے خطبہ دیا، یزید سے وعدہ کر لیا۔ وعدہ جب یزید سے کر دیا، جب یہ پورا خطبہ زینب کا ختم ہوا تو یزید معلوم ہے تخت پر بیٹھا ہوا، جو پہلے کہہ رہا تھا حسین کو میں نے مارا، کہ میں نے حسین کو نہیں مارا تھا، وہ تو پسر سعد نے مارا تھا، وہ تو اس نے فلاں نے حکم دیا تھا، وہ تو اس نے مارا تھا۔ زینب نے کہا اب تو اپنے جملوں کو بدل رہا ہے، لیکن میں علی کی بیٹی سامنے رکھا ہوا تھا سر امام حسین، سر امام حسین کی طرف زینب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھیا گواہ رہنا میں نے ظالم سے ظلم اس کے دربار میں قبول کروا لیا، اس کے دربار میں اس کے تخت پہ بیٹھے ہو کر اس کا ظلم میں نے قبول کروا لیا۔ بچھائی زینب نے شام میں فرش عزا، مجلس کی، اور مجلس کرنے کے بعد اچھا یہ جو مجلسیں ہم آج کر رہے ہیں نا، یہ شہزادی زینب کی عطا ہے جو آج یہ فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی جو فرش عزا شام میں بچھائی تھی وہ شہزادی زینب نے بچھائی تھی۔ اور فرش عزا بچھانے کے بعد شہزادی زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی آپ نے اسلام کو بچپن سے لے کر جوانی تک اس کو جوان کیا، کربلا کی طرف رخ کیا، کہا بھیا آپ نے اسلام کو بچایا، بابا نے اسلام کو جوان کیا، بھیا نے اسلام کو بچایا، میں زینب نے اسلام گھر گھر پہنچایا، جس کی یہی وجہ ہے کہ گھر گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ یہ زینب نے فرش عزا بچھا کر ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں ہدیہ دیا ہے، ہمیں تحفہ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں شہزادی زینب کے قصیدے بتائے جاتے ہیں، نہ کہ ہمیں مجلسوں میں ٹیررزم کے قصے سنائے جاتے ہیں، نہ آتنکوادیوں کا طریقہ بتایا جاتا، نہیں، زینب کا کردار، زینب نے کیسے حکومت کا تختہ پلٹا ہے، اکیلی زینب نے دربار یزید میں یزید کا تخت پلٹ دیا، یہ تھی زینب۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کو کوئی ڈر ہی نہیں، مگر یزید کی نسلوں کو یہ خبر ہی نہیں۔ ارے حسینیت کو مٹائیں گے کس طرح ظالم کہ جب یزید کے لشکر میں کوئی نر ہی نہیں۔ آج پیچھے والوں کی جو ہے خاموشی بڑا دکھ دے رہی ہے ہمیں، بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے جب کوئی خاموشی طاری ہوتی ہے تو بڑے طوفان کا اندازہ دلاتی ہے، مجھے لگتا ہے پیچھے سے کبھی طوفان آئے گا کچھ دیر میں، ایسی خاموشی طاری ہے۔ زینب نے اسلام کو بچایا، یہ اسلام علی کے ساتھ چلا، سلسلہ در سلسلہ، مرحلہ در مرحلہ اسلام آگے بڑھتا گیا علی کے ساتھ۔ ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کی،
فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں کہ تم نے اگر ایسا نہ کیا تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ انبیاء سے، نبیوں سے، 1,23,999 نبیوں سے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ نبی آگے کا تفسیر قرآن بیان کر رہی ہے، جو خدا نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ کیا کہہ رہا ہے خدا آگے تفسیر قرآن میں؟ اگر تم نے میرے نبی کا ساتھ چھوڑا، اگر تم نے میرے نبی کا ساتھ چھوڑا، اسے میدان میں اکیلا چھوڑا۔ بھائی نبی محمد کے دور میں کوئی نبی تو تھا نہیں، کوئی نبی تو تھا نہیں، آخری نبی ہے نا محمد۔ پھر خدا کیوں نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم محمد کو اگر میدان میں اکیلے چھوڑ کر چلے آئے تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے؟ کیوں کہہ رہا ہے نبیوں سے؟ بھائی نبی تو ہے نہیں۔ یہاں پر خدا کہہ نبیوں سے رہا ہے، بتا مسلمانوں کو رہا ہے۔ خدا کو پتا تھا نبی تو محمد کو کبھی میدان میں اکیلا چھوڑیں گے نہیں، نبی تو کبھی محمد کو اکیلا چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ تو نبی ہیں، جو بھی نبی آیا اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، پھر وہ چھوڑ کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی خدا کہہ نبیوں سے رہا ہے، بتا مسلمانوں کو رہا ہے۔ ایک دور وہ آئے گا جب یہی مسلمان نبی کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیں گے، تو اس لیے خدا نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے، اس بات کی خبر ہو جائے کہ اگر میں نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، اب اچھا یہ نبیوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبیوں سے اگر تم نے ایسا کیا تمہاری نبوتیں ایک طرح، تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم رسول کو میدان میں اکیلا چھوڑ کر آئے تو تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ اگر نبی رسول کو میدان میں اکیلا چھوڑ دے وہ سب کے سب کافر ہو جائے، اور اگر کوئی مسلمان نبی کو چھوڑ دے، بھائی کوئی مسلمان جب نبی کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہوا کیا تھا؟ جنگ بدر ختم ہو گئی، جنگ احد، جب جنگ بدر فتح کر لی رسول نے تو ایک پہاڑی تھی، کچھ مسلمانوں کو پہاڑی پہ بٹھا دیا کہ دشمن اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ سنیے، ہر بات میں واہ واہی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے، تاریخ سنیں، اس کا نتیجہ آپ کے حوالے ہو جائے، اگر جملہ سمجھ میں آئے تو حوصلہ افزائی کیجئے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ بدر فتح ہوئی، رسول نے پہاڑی پہ کچھ مسلمانوں کو بٹھا دیا کہ دیکھو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ ادھر جب جنگ بدر فتح ہو گئی تو مسلمان بیت المال، جو مال غنیمت لوٹا گیا تھا دشمنوں سے، اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب اس پر ٹوٹ پڑے تو جو یہاں تھے وہ بھی لینے لگے، انہوں نے کہا میں کیوں بیٹھا رہوں، میں بھی جا کے اپنا حصہ لے آؤں۔ جیسے ہی وہ اپنی پہاڑی سے اتر کے آئے اتنے میں دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پیچھے سے دشمن آ گئے۔ جب دشمنوں نے حملہ کیا کرنے کے بعد چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج کو گھیر لیا۔ جب مسلمانوں کی فوج گھر گئی، گھرنے کے بعد کوئی طریقہ بچا نہ رہا۔ اچھا آپ جانتے ہیں شیطان کا کیا کام ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کرواتا ہے، دو انجمنوں کو آپس میں ٹکرواتا ہے، دو انسانوں کو آپس میں لڑواتا ہے، ایک شیطان کا کام ہے۔ اب جیسے ہی جنگ احد شروع ہوئی، دشمنوں نے حملہ کیا، آسمان پر شیطان نے آواز بلند کر دی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ اچھا محمد قتل ہو گئے، ایک نتیجے کی طرف لے جا رہا ہوں، بہت خوبصورت نتیجہ دوں گا انشاءاللہ۔ کیا ہوا؟
کیا ہوا؟ شیطان کی آواز گونجی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ جب خبر سنی سب نے کہ محمد قتل ہو گئے، جتنے مسلمان تھے سب میدان چھوڑ کر آ گئے۔ اب قرآن کا ترجمہ آپ کے ذہن میں نہیں رہا۔ کیا کہا تھا خدا نے؟ اے نبیوں، میرے رسول کو میدان میں اکیلا اگر چھوڑ کے آئے تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرح، تم سب کے سب کافر ہو جاؤ گے۔ اب جو مسلمان رسول کو میدان میں چھوڑ کر آئے تھے وہ تو کافر ہو گئے۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ جب وہ مسلمان کافر ہو گئے تھے تو مجھے کوئی ایسی روایت بتاؤ کہ ان مسلمانوں دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ جو مسلمان چھوڑ کر چلے آئے، کافر ہو گئے، انہوں نے دوبارہ کلمہ کب پڑھا؟ کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ جب چھوڑ کر چلے آئے سب چلے آئے، بچے کون؟ اکیلے محمد میدان میں۔ محمد جب چاروں طرف سے گھر گئے، دشمنوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی کہ اتنے میں ایک تلوار آ گئی۔ ایک تلوار آ گئی۔ وہ تلوار کس کی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی۔ وہ تلوار آئی، علی نے اس طریقے سے حملہ کیا کہ روایاتیں لکھتی ہیں، شیعہ سنی ساری روایتوں میں لکھا ہے کہ جنگ احد علی کی ذوالفقار کے صدقے میں فتح ہوئی ہے۔ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جنگ احد فتح ہوئی ہے۔ اچھا، یہی وہ جنگ ہے جس میں مولا کی ذوالفقار ٹوٹی تھی۔ جبریل ذوالفقار لے کر، دوسری ذوالفقار لے کر آئے تھے اسی جنگ میں۔ اچھا، جنگ لڑتے رہے علی نے جنگ کو فتح کر لیا۔ جب فتح کر کے آ گئے رسول اپنے خیمے میں، اب یہاں سے دلچسپ واقعہ سنیے، یہاں سے بڑا محسوس ہو گئے۔ جب آ گئے کہاں؟ خیمے میں۔ جب اپنے خیمے میں آ گئے، بیٹھے رسول۔ جیسے رسول بیٹھے، وہ مسلمان جو اکیلا میدان میں چھوڑ کر چلے آئے تھے رسول کو، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے جب پردھانی کا مثلا الیکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ کھل کر ووٹ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھپ کر ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن جو جیت جاتا ہے نا، جو چھپ کر دوسری پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں اس کے پاس، بھائی مبارک ہو، مبارک ہو۔ یعنی جو تعلقات خراب ہو گئے تھے، اب بنا لو 5 سال انہی سے کام پڑے گا۔ یہی ہوا تھا میدان احد میں۔ رسول نے دیکھ لیا کہ مسلمان بھاگ آئے میدان سے۔ جب رسول فتح کر کے بیٹھے آ کے، وہی مسلمان آ کے رسول کے پاس، مبارک ہو یا رسول اللہ، ہم نے جنگ فتح کر لی، ہم نے جنگ فتح کر لی۔ اچھا، رسول نے سنا، رسول کسی کا دل تو توڑنا نہیں چاہتے تھے، تو کچھ دیر رسول بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد سب بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اسلام کے بڑے بڑے جنہوں نے اپنے نام خلفاء میں لکھے ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کے اہل خاندان کے لوگ آ کے، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگے، ایسے ہی رسول کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد رسول کو مبارکبادی دے رہے تھے۔ رسول نے پہلے کی طرف دیکھا، کہا آپ بھی چلے آئے تھے میدان سے؟ آپ بھی چلے آئے؟ ارے چچا آپ بھی چلے آئے تھے؟ سب سے رسول نے دہرایا۔ جب سب سے کہہ چکے آپ بھی چلے آئے، آپ بھی چلے آئے، آپ بھی چلے آئے، تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ، ہم میدان سے آئے نہیں تھے، ہم تو میدان میں تلواریں چلا رہے تھے، ہم تو میدان میں نیزے چلا رہے تھے، لیکن میں نے ایک آواز سنی آسمان پہ، شیطان نے آسمان پر آواز بلندی کر دی کہ قد قتل محمد، قتل ہو گئے، تو میں اس لیے چلایا۔ رسول نے کہا ذرا یہ بتاؤ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ بہکانا ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو شیطان کی باتیں سن کر بہک جائیں، وہ تو شیطان سے بڑے شیطان ہیں، شیطان سے بڑے شیطان بھی تھے۔ اچھا، رسول نے جب پوچھ لیا
پوچھنے کے بعد سب سے پوچھ لیا، سب نے بالاتفاق جواب دیا یا رسول اللہ ہم تو جنگ لڑ رہے تھے ماشاءاللہ سے، دیکھو ہم آج زخمی بھی نہیں ہوئے، زخمی بھی نہیں ہوئے، ہمارے نیزے بھی ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں، تلواریں ایسے ہی رکھی ہوئی، ہم کیا کرتے، مجبوری تھی۔ آج جب آسمان ہم نے سوچا جب آپ قتل ہو گئے تو جنگ ہی لڑنے سے کیا فائدہ، بھائی جب لشکر کا سپہ سالار ہی مارا جائے تو سپاہی تو میدان چھوڑ کر چلے آئیں گے، تو میں اسی سمجھ کے میدان چھوڑ کر چلا آیا۔ اب جب سب سے پوچھ چکے، علی نے کہا رسول نے کہا ذرا علی کو بلا کر لاؤ۔ جب علی آ گئے، علی سے کہا، علی نے کہا یا رسول نے کہا اے علی جب سب میدان چھوڑ کر چلے آئے تھے تو تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں آئے، کیا تم نے شیطان کی آواز نہیں سنی تھی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے بھی شیطان کی آواز سنی، میں نے بھی شیطان کی آواز سنی۔ اچھا اب علی نے اس کی گواہی دے دی تو سمجھ میں آ گیا آواز شیطان کی ہی تھی، میرے مولا گواہی دے رہے ہیں۔ علی نے کہا آواز تو یا رسول اللہ ہم نے بھی سنی لیکن ہم میدان سے آئے نہیں تھے، تو وجہ پوچھی۔ اب پورے قصے کا میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، پیچھے والوں کے حوالے جملہ ہے، آگے والے تو بہت دیر سے سن رہے ہیں، پیچھے والے دیکھیں کیسے جملے کو سنتے ہیں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آواز تو ہم نے بھی سنی تھی لیکن ہم میدان سے نہیں آئے۔ رسول نے کہا اے علی جب سب میدان سے چلے آئے تھے، جب آواز بھی تم نے سن لی تو تم کیوں نہیں آئے؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے علم کی بات ہے، اپنے اپنے معیار کی بات ہے، اپنے اپنے ماں باپ کی شرافت کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی بات ہے، اپنی اپنی تربیت کی بات ہے، اپنے اپنے معیار کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے ماں باپ کے خون کی شرافت کی بات ہے۔ یا رسول اللہ جب انہوں نے آواز سنی تو یہ سوچ کر چلے آئے کہ جب رسول قتل ہو گئے تو ہمارا میدان میں رہنے سے کیا فائدہ، لیکن یا رسول اللہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میرے باپ ابو طالب کی روح نے آواز دی اے علی جب محمد ہی قتل ہو گئے تو تیرے زندہ رہنے سے کیا فائدہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ کیا کہا علی نے؟ یا رسول اللہ میرے باپ ابو طالب کی روح نے آواز دی اے علی جب محمد ہی قتل ہو گئے تو تمہارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ۔ یہ ہیں علی۔ اور پھر علی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس وقت میدان چھوڑ کر چلا آتا تو یہی مسلمان کل کو کہہ دیتے یہ کیسا خلیفہ تھا، کیسا وسیع تھا، کیسا جانشین تھا جو محمد کو اکیلا میدان میں چھوڑ کر چلا آیا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی شہادت دی ہے، آپ کی گواہی دی ہے۔ وقت ہو گیا ہے میں ختم کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی گواہی دی ہے یا رسول اللہ میں علی جب تک زندہ ہوں جب تک تیرے اور تیرے اسلام کی حفاظت کرتا رہوں گا، اور اگر میں علی نہ رہا تو میرا حسن علی بن کر آئے گا اور تیرے اسلام کی اور تیری حفاظت کرے گا۔ اگر میرا حسن بھی نہ رہا تو میرا حسین اپنی گردن کٹوا دے گا لیکن تیرے اسلام پر آنچ نہ آنے دے گا۔ یا علی یا رسول اللہ میں نے آپ کے اسلام کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، اور یا رسول اللہ اگر میرا حسین بھی نہ رہا تو میرا عباس تیرے اسلام کے لیے اپنے بازو دے دے گا۔ ایک فکرہ کہا علی نے
بڑا قیامت کا فکرہ کہا ہے. میں مسائل کی طرف موڑ دی اپنی مجلس کو. کیا کہا علی نے؟ یا رسول اللہ گواہی لے لینا کربلا کے میدان سے، اگر میں علی نہ رہا تو میں علی حسین کے ہاتھوں پر اصغر بن کر تیرے اسلام کی حفاظت کروں گا، لیکن ہر حال میں تیرے اسلام پر آنچ نہ آنے دوں گا. اگر میرا اصغر بھی نہ رہا تو میری زینب و ام کلثوم اپنی چادریں دے دیں گی، بازاروں میں آ جائیں گی، لیکن تیرے اسلام کی نصرت کریں گی. ہاں عزادارو، حسین جب مدینے سے چلے ہیں، مدینے سے چلنے کے بعد حسین نے پہلا قیام کیا تھا مدینے کے کچھ فاصلے پر. اس کے بعد حسین نے اپنے قافلے کا رخ موڑا خانہ خدا کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. کہا پہلے میں خدا کی زیارت کروں گا. ابھی تک حسین کا ارادہ نہیں تھا کربلا آنے کا، ارادہ نہیں تھا حسین کا کربلا آنے کا، لیکن حسین کو مسلمانوں نے مجبور کر دیا. حج کو عمرے میں حسین نے بدلا اور حسین نے رخ کیا عراق کا. عراق کا حسین نے رخ کیا. اتنے سارے خطوط حسین کے پاس آئے کوفے سے، کوفے سے اتنے خطوط آئے کہ مولا یہاں کے حالات اچھے ہیں، آپ یہاں آ جائیں، اپنے اہل خاندان کو یہاں لے کر آئیں، یہاں ہماری نصرت کریں اور ہمیں اچھے راستے بتائیں اور ہماری نمائندگی کریں. لیکن حسین کو ان خطوں میں سچائی نہ دکھی. لیکن اگر حسین وہاں کسی کو بھیجتے نا تو کل کو مسلمان کہہ دیتے میں حسین کو بلاتا رہا کوفے، حسین کوفے نہ آئے. حسین نے اپنا ایک سفیر بنایا، اپنا ایک نمائندہ تیار کیا. کسے نمائندہ بنایا؟ مسلم ابن عقیل کو. اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنا کر مسلم کو بھیجا کوفے. مسلم کوفے آ گئے. اتنے مسلمانوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور زندگی گزارنے لگے. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ وقت آ گیا کہ جب مسلم نے نماز عشاء ختم کی تو مسلم اکیلے مسجد میں نظر آئے. وہ وقت آ گیا تھا کوفے میں. وہ ابن زیاد نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا، ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہر کوئی مسلم کے خلاف ہو گیا. اب مسلم اکیلے ہیں کوفے میں. میں نے اس دن کہا تھا کہ پردیس کب لگتا ہے نا، غربت کا عالم ہو کوئی سہارا نہ ہو، اس وقت پردیس لگتا ہے. حسین کا غریب بھائی پردیس میں ہے، اکیلا ہے، تنو تنہا ہے. حسین راستے میں ہے، حسین کا قافلہ روا دوا ہے عراق کی طرف. مسلم کوفے میں اکیلے تنو تنہا ہے، گلیوں میں مسلم بھٹک رہے ہیں. کوئی مدد کرنے والا مسلم کی نہیں ہے. مسلم ایک شب ایسی آئی کہ مسلم نے ایک شب ایک دروازے پر جا کر اپنے آپ کو بٹھا دیا. بھوکے ہیں مسلم، کوئی غذا نہیں ہے مسلم کے پاس، کوئی پیسے نہیں ہیں مسلم کے پاس. اکیلے تنو تنہا مسلم بیٹھے ہیں کوفے میں ایک مکان کے دروازے پر. نماز صبح کا وقت ہوا. ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، ایک بے سہارا بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہا میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، میں در بدر بھٹک رہا ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، مجھے ایک گلاس پانی پلا دے. اس ضعیفہ نے کہا ذرا آپ میرے گھر آ جائیں. جب مسلم اس کے گھر پہنچے ہیں نا تو اس ضعیفہ نے بتا تمہارا نام کیا ہے؟
جب مسلم نے نام بتایا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، جیسے ہی مسلم ابن عقیل کا نام آیا اس خاتون نے سر و سینوں کو پیٹا، کہا آپ آقا حسین کے بھائی مسلم ہیں؟ کہا میں وہی غریب مسلم ہوں۔ مسلم کو ایک حجرے میں لے گئی، حجرے میں لا کے مسلم سے کہا جاؤ مسلم آرام کر لو۔ جناب مسلم گئے، اسی خاتون کا بیٹا ابن زیاد کی فوج میں تھا، جس پر انعام رکھا گیا تھا کہ جو مسلم کو پکڑ کر یا شہید قتل کر کے لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ وہ اس خاتون کا بیٹا صبح سے شام تک مسلم کی تلاش میں گھومتا رہا تاکہ مسلم کو پکڑ کر قتل کر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤں اور بڑا انعام حاصل کروں۔ وہ جب صبح میں واپس آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ کسی کی حجرے سے آواز آ رہی ہے، کسی کی گریے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا ماں کون حجرے میں ہے کہ کوئی آواز کر رہا ہے؟ تو خاتون نے کہا مجھے لگتا ہے باہر سے کوئی آواز دے رہا ہے، تمہیں محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن وہ نہ مانا اور جا کے کیا دیکھتا ہے کہ مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں موجود ہے، مسلم گھر میں موجود ہے۔ اس نے جب مسلم کو دیکھا واپس آیا، دربار میں اس نے پیغام پہنچایا کہ مسلم میرے گھر میں اکیلے تن و تنہا تشریف فرما ہے۔ پوری فوج آ کے گھر کے سامنے آ گئی، مسلم اکیلے ہیں۔ گھر کے باہر سے آواز آنے لگی مسلم باہر آ جاؤ، مسلم باہر آ جاؤ، علی کا شیر بیٹا، علی کا شیر بیٹا حسین کا بھائی مسلم عقیل، مسلم ابن عقیل وہ بہادر تھا، عقیل کا بیٹا جس سے برداشت نہ ہو سکا۔ خاتون روکتی رہی لیکن مسلم نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، مسلم باہر آئے، مسلم نے حملوں پہ حملے کیے، فوجوں کو قتل کرتے جاتے ہیں اور فوج آتی جاتی ہے، مسلم قتل کرتے جاتے ہیں، مسلم پر کسی نے حملہ نہ کر پایا۔ جب زیادہ وقت گزر گیا مسلم پر قابو نہ پا سکے تو انہوں نے ایک مشورہ کیا، ایک گڑھا بنایا گیا، ایک گڈھا بنایا گیا، اس میں مسلم کو جنگ کے درمیان اس گڈھے میں گرا دیا گیا اور پھر جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم گرفتار ہو کے آ گئے دربار میں آ گئے، روایتوں کے جملے ہیں کہ جب دربار میں مسلم آئے ہیں تو مسلم کے سامنے حسین کا چاہنے والا کھڑا تھا۔ اس نے کہا اے مسلم آپ حسین کے بھائی ہیں، آپ غریب ہیں، اس مصیبت کے عالم میں اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتاؤ میں ملاحظہ کر دیتا ہوں۔ تو مسلم نے کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ وہ چاہنے والا ایک گلاس پانی لے کر آیا لیکن ہائے رے غربت مسلم نے جیسے ہی گلاس کو ہونٹوں سے لگایا خون سے تر ہو گیا۔ مسلم نے گلاس دے دیا، دوبارہ پانی کا گلاس دیا گیا، پھر مسلم نے ہونٹوں سے لگایا، پھر خون سے تر ہو گیا، تیسری بار دیا گیا، پھر ہونٹوں سے لگایا، پھر خون سے تر ہو گیا۔ مسلم نے کہا اب مجھے پانی نہ دینا، لگتا ہے میری دادی فاطمہ زہرا یہ چاہ رہی ہے کہ مسلم میرے پیاس پیاسا آئے، جیسا میرا حسین مجھ سے، جیسا میرا حسین پیاسا آئے گا ویسا ہی مسلم میرے پاس پیاسا آئے، مجھے اب پانی نہ دینا۔ حسین کو دارالعمارہ کی چھت پہ لایا گیا۔ جب چھت پہ دارالعمارہ کی لایا گیا، ادھر حسین کا سفر زاری و ساری ہے۔ جب مسلم دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ حسین نے کہا عباس قافلے کو روکنے کا حکم دے دو۔
قافلہ روکا گیا، حسین پریشان ہے، عباس پاس آئے، عباس نے کہا بھیا حسین، آقا حسین آپ پریشانی کے عالم میں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مجبوری ہے، کیوں پریشان دکھ رہے ہیں؟ حسین نے کہا عباس ذرا میرے پاس آؤ، یہ زینب کو منظر نہ دکھانا۔ حسین نے عباس کو پاس بلایا، 2 انگلیاں اٹھائیں، حسین نے عباس سے کہا عباس ذرا ان انگلیوں کے درمیان میں دیکھنا۔ جیسے ہی عباس نے ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجبور ہے جو 2 زانو دارالعمارہ کی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حسین سے عباس نے کہا آقا یہ تو دارالعمارہ کی چھت ہے، یہ کوئی شخص ہے۔ حسین نے کہا عباس تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی مسلم۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ حسین نے کہا عباس یہ کوئی اور نہیں، میرا غریب مسلم ہے، یہ میرا بے سہارا مسلم ہے، یہ میرا پردیسی مسلم ہے۔ خیمے لگ گئے، حسین نے کہا ذرا رقیہ کو میرے پاس لاؤ، رقیہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب رقیہ کو حسین کے پاس لایا گیا، حسین نے رقیہ کو اپنی آغوش میں لیا، ایسے حسین نے پیار کیا جیسے کسی یتیمہ کو کوئی پیار کر، ایک یتیمہ کی طرح حسین نے رقیہ کو پیار کیا۔ جب حسین پیار کر رہے تھے، درمیان میں حسین کے ایک 4 سالہ بچی ایک خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حسین نے رقیہ کے گالوں کو بوسہ دیا، اس کو رقیہ کو بوسہ دیا، کانوں میں بندے پہنائے۔ یہ منظر ایک 4 سال کی بچی نے ایک خیمے کے دروازے سے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد عباس کو بلایا، کہا چچا عباس ذرا مجھے یہ بتاؤ یہ بابا حسین رقیہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ عباس نے کہا سکینہ، ارے تمہاری بہن رقیہ آج یتیم ہو گئی ہے۔ ارے سکینہ کو کوئی پوچھے، جب شام غریبہ کا منظر ہے، سکینہ اکیلی ہے، یتیمہ ہے۔ سکینہ نے کہا چچا ارے رقیہ کو پیار کرنے والا تو کوئی ہے، ارے میں سکینہ ہوں گی، وہ شام غریبہ کا منظر ہوگا، کوئی پیار کرنے والا نہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّهُمْ مُنقَلَبُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ وارلہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ وارلہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے، ذکر آل محمد کر سکیں اور فرش ادا بچھا سکیں۔ وارلہ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما۔ وارلہ پروردگار عالم جو بھی حضرات اس مجلس میں بے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم انہیں جناب سکینہ کی یتیمی کے واسطے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے عطا فرما۔ ہمشیان حیدر کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ وارلہ پروردگار عالم ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔